اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چونکہ ماہ رجب کی پہلی تاریخ ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام کہ یوم ولادت ہے، اس خوشی کے موقع پر ہم آپ کو امام کی احادیث پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ہمیں امید ہے ہم سب لوگ اس سے استفادہ کریں گے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام نے حرص دنیا کے بارے میں ایک بہت زبردست حدیث بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا، دنیا کی حریص کی مثال ریشم کے کیڑے کی مانند ہے۔ جتنا اس کے گرد ریشم کا اضافہ ہوگا اتنا ہی اس کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ اسی غم میں مر جائے گا۔ یعنی دیکھیں، دنیا کی حرص اور چاہت ایک ایسا مرض ہے جو عمر کی کسی بھی حصے میں کم نہیں ہوتا۔ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے انسان، پھر بھی عام طور پر جوانی میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے دنیا داری چھوڑ دیں گے، خدا کی عبادت کی طرف توجہ کریں گے۔ لیکن دنیا کی پرستی کی بیماری اگر ایک مرتبہ انسان کو لگ جائے اور اس کا علاج شروع میں نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ بڑھتے بڑھتے ایک ایسی منزل آ جاتی ہے کہ دنیا کے غم میں ہی جیتا ہے اور اسی کے غم میں مر جاتا ہے۔ اسی لیے امام نے دنیا کے حریص کی مثال جو ہے نا ریشم کے کیڑے کی طرح بتائی ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا حدیث میں، یہ حدیث کا نمبر ہے 8، کہ قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے 3 آنکھوں کے۔ وہ آنکھ جو خدا کی راہ میں شب بیداری کرے، وہ آنکھ جو خوف خدا کی وجہ سے گریہ کرے، اور تیسری وہ آنکھ جو حرام چیزوں پر اٹھنے سے روک لی جائے۔ اب اس کی بہت تشریح ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ روز محشر جب انسان کا اعمال نامہ سامنے آئے گا، خوف کے مارے ہر آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوں گے، لیکن امام کے قول کے مطابق کچھ آنکھیں بہت مسرور بھی ہوں گی، اور وہ امام نے بھی بتایا اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو غم حسین میں جس نے آنسو بہائے ہیں وہ آنکھ بھی اس دن خوش ہوگی اور اس میں روشنی اور چمک ہوگی، اور وہ اپنے اعمال کے اوپر پشیمانی ہوگی اگر اس نے امام سے محبت کی ہے اور امام کی محبت میں دین کے اوپر کامل طریقے سے اپنے آپ کو صحیح رکھا ہے۔ تو جلد قبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ امام نے بتایا، مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں کی جانے والی دعا کے جلد قبول ہونے کی امید ہے۔ یعنی حدیث نمبر 9 میں امام نے بتایا کہ ایک مومن جب اس کی غیر حاضری میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، دیکھیں نا، ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں دعا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تو جب ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ اچھا فلاں نے ہمیں دعا کے لیے کہا تھا اور ہم اس کے لیے دعا کر دیں، پروردگار عالم بہت جلدی اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب کوئی کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے فرشتوں کے کہ اس سے بہتر اس کے لیے، اس کو بتا دو کہ اس سے بہتر جو اس نے مانگا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے، اس سے بہتر۔ تو جب ہم اپنے لیے جنت کی طلب کرتے ہیں تو ہم اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی جنت کی طلب کریں۔ دنیا میں اپنے لیے بہتری کی طلب کرتے ہیں تو اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی بہتری کو طلب کریں۔ اپنے لیے صحت کی دعا کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی کریں، اپنی اولاد کے لیے۔ تو اس طرح دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم سے دور ہو جائیں گی کہ جو ہم اپنے لیے مانگیں گے وہی دوسرے کے لیے، تو ہم کہاں تکبر کریں گے، ہم کہاں حسد کریں گے، ہم کہاں دوسروں کے پیچھے لگیں گے، ان کی برائی چاہیں گے جب ہم دوسرے۔ تو اتنی دور تک یہ سلسلہ جاتا ہے کہ امام کا ایک چھوٹا سا جملہ جو ہے نا اگر آپ سوچیں تو بہت ڈیپ ڈاؤن جا کے ہماری اعمال کی اصلاح اور ہماری تربیت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، پھر امام نے دعا کے اوقات بتائیں کہ کون کون سی دعا جو ہے نا کس وقت مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ کہ بے شک امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 10 ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو زیادہ دعا کرتا ہے،
پس تم سحر کے وقت سے سورج کے طلوع ہونے تک دعا کرو، کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور بڑی عظیم حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ یعنی ہم مارے پھر رہے ہوتے ہیں تلاش میں، رزق کی تلاش میں۔ ٹھیک ہے، وہ جد و جہد کرنا وہ تو ضروری کرنا ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو کیسے کام ہوگا؟ کہ گھر میں بیٹھ کے دعا کرتے رہیں تو کیا دعا پوری ہے؟ امام نے کہا وہ دعا تو اسی طرح ہے جیسے آپ دعا کر رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے، تو ایسا ہے جیسے کمان کے بغیر آپ تیر چلا رہے ہیں، کتنی دور جائے گا؟ وہ کمان میں رکھ کے تیر پھینکتے ہیں تو بہت دور جاتے ہیں نا، نشانے پہ جا کے بیٹھتا ہے۔ تو اسی طرح عمل بھی ہے اور دعا بھی۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ انسانی زندگی کا مقصد قرب خدا کا حصول ہے۔ دعا اگر قبول بھی نہ ہو تو بھی اس کا اہم ترین فائدہ ضرور حاصل ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے معبود کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اس کی نشانی وہ دعا کرنے کے بعد، اس کی نشانی وہ سکون ہے جو دعا کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں جتنا زیادہ حاضر ہوگا، معبود اس سے اتنا ہی خوش ہوگا۔ اس لیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے، لیکن دن بھر میں بعض ساعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہا گیا ہے کہ سحر کا وقت کون سا ہے کہ آپ نماز شب کے لیے اٹھے، بھلے آپ نے 1 رکعت بھی نماز شب پڑھ لی اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، اور فجر کی نماز کے بعد جو ہے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا مستجاب ہوگی۔ اور کب تک آپ دعا کرتے رہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ بس بیٹھے رہیں سارے کام چھوڑ کے کہ بچے اسکول جا رہے ہیں اور کسی کو آفس جانا ہے اور آپ بیٹھ کے مصلی پہ دعا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سورج کے نکلنے تک آپ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ہر وقت آپ دعا کرتے ہیں۔ جس وقت بھی آپ رزق کے لیے دعا کریں گے اتنا سورج کے نکلنے سے پہلے، تو بہت زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی، پروردگار عالم کا وعدہ ہے، اور فرشتے آواز دیتے ہیں کہ بھی جس کو رزق چاہیے وہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق مہیا کرے گا۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر سحر سے لے کے اور سورج کے نکلنے تک درمیان میں دعا کرے تو دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر 11 نمبر کی حدیث ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کا عادی شخص ان کا وبال دیکھے بغیر اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ اور وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ ان میں پہلا ہے ظلم، یعنی کسی کے اوپر بھی ظلم کرے گا تو اس کو ویسا ہی بدلہ دنیا میں بھی ملے گا۔ دوسرا ہے قطع رحم، اور اس کے لیے تو بہت جہنم کی نوید تو سنائی گئی ہے، لیکن دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے انسان جو کہ قطع ارحام کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس کے لیے بہت اس شخص کی بہت مذمت کی ہے جو اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے اعزاء اور اقربان کو جو رحم کے رشتے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے اعزاء اور اقربا خون کے رشتوں سے علیحدہ نہیں ہوں، چاہے اتنا ہی تعلق رکھیں کہ سلام دعا کا، مگر تعلق ضرور رکھنا ہے ان سے۔ پھر امام نے جو تیسری چیز بتائی ہے وہ جھوٹی قسم ہے جس کے ذریعے وہ اللہ سے لڑتا ہے۔ تو ویسے تو ہر گناہ اور ہر برائی انسان کے لیے مضر ہے کہ جس کا عذاب انسان کو ضرور چکھنا ہوگا، البتہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے جس کے ذریعے ہر گناہ معاف کروا سکتا ہے انسان، لیکن بعض برائیاں ایسی ہیں جن کا عذاب انسان دنیا ہی میں دیکھ لیتا ہے، اور وہ یہی 3 برائیاں ہیں۔ تو اس کے بعد 11ویں حدیث میں امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ 11ویں نمبر کی حدیث تھی۔ 12 نمبر کی حدیث میں امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جماعت کے درمیان یعنی محفل کے درمیان مزاح کرنے والے کو پسند کرتا ہے، لیکن اگر مزاح میں فحاشی نہ ہو، یعنی کہ ایسی کوئی بات جو گری ہوئی بات ہوتی ہے، جو محفل کے لائق نہیں ہوتی، جس میں کسی کی تضحیک ہوتی ہے یا کسی کو بہت ہی جسے ہم کہیں کہ گندی بات کرنی، تو
ویسے اللہ تعالیٰ مزاح کو پسند کرتا ہے. جو شخص خود بھی ہنستا رہتا ہے، دوسروں کو بھی ہنساتا ہے، خوش رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. لیکن عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ مزاح کو برا سمجھا جاتا ہے، لطیفہ گوئی کو برا سمجھا جاتا ہے. خاص طور پر مذہبی افراد ہنسنے ہنسانے کو برا سمجھتے ہیں. لیکن امام نے فرمایا اگر مزاح ایک حد تک ہو تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ خدا کی دوستی کا باعث ہے. لیکن اگر اس کے اندر فحاشی ہو یا کوئی ایسی بات ہو کہ جو گری ہوئی بات ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے پسند نہیں کرتا. 13 نمبر کی حدیث جو امام نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی فقیہ کون ہے. امام نے بتایا حقیقی فقیہ وہ ہے جو دنیا کے معاملے میں زہد، آخرت کی جانب مائل اور سنت نبی کے دامن سے متمسک رہے. اب دیکھیے جس طرح ایک عام انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر ذمہ دار ہے، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری علماء کی ہے. اور جس طرح علم کا مرتبہ بڑھتا ہے اس طرح ان کے وظائف میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب انسان فقیہ کی منزل پر پہنچتا ہے تو اس کے علمی مقام کے ساتھ عملی منزلت بھی بڑھنی چاہیے، یعنی کہ عمل کے میدان میں بھی وہ ویسا ہی نظر آئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہمارے ائمہ ہوتے ہیں جو ہمارے آیت اللہ ہوتے ہیں جو حقیقی معنوں میں علم دوست ہوتے ہیں اور جن کے پاس علم ہوتا ہے، کس قدر وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں اور کتنا زیادہ وہ ان کا عمل بہترین ہوتا ہے کہ ان کے عمل کو دیکھ کے جو ہے نا لوگ اپنا راستہ درست کرتے ہیں. اور بہت زیادہ کس کا نام لیں، سبھی ہمارے ماشاءاللہ سے اتنے اچھے ہیں. اور آیت اللہ بہجت کے بارے میں تو لوگ کس قدر بتاتے ہیں، کتنی بڑی عمر تھی ان کی ماشاءاللہ 90 سے ابو تھے، لیکن کیا ان کا تقویٰ تھا، کیا ان کی پرہیزگاری تھی. آپ کو کبھی موقع ملے تو ان کے بارے میں آپ ضرور نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں کہ کس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری ہے. تو امام نے فقیہ کے بارے میں بتایا کہ وہ ایسا ہوتا ہے. پھر 14 نمبر کی حدیث آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ امام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس لیے علم حاصل کرے کہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کرے یا احمقوں سے بحث کرے یا لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائے، وہ آگ میں اپنی جگہ بنائے گا. بے شک علمی سربراہی کا حق صرف اس کے اہل ہی کو ہے، یعنی جس کے پاس باقی علم ہے وہی علمی سربراہی کر سکتا ہے. باقی کوئی انسان جو ہے نا بلا وجہ بحث مباحثہ تمہیز کرنے سے وہ عالم نہیں بن جاتا. تخلیق انسان کا حقیقی مقصد عبادت ہے، اور عبادت بغیر معرفت کے ممکن نہیں ہے، اور معرفت کا براہ راست تعلق علم سے بھی ہے. لہٰذا مقصد حصول علم، خداوند عالم کی معرفت، اور نتیجہ معرفت عبادت، اور عبادت کا ایک انداز مخلوق کی خدمت بھی ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہیں، جیسے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. لیکن دیکھا یہ گیا کہ اکثر اوقات علم ذاتی شہرت اور نام و نمود کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. اس صورت میں جتنا علم بڑھے گا خدا سے دوری بڑھتی جائے گی، اور مخلوق کی خدمت کرنے کی بجائے اس سے خدمت لینے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے امام نے بتایا کہ فقیہ کون ہوتا ہے اور جو صحیح انسان ہوتا ہے، سربراہی کا حق کس کو حاصل ہے زیادہ. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت ساری باتیں بتانا چاہیں گے انشاءاللہ. امام کی ساری احادیث 40 احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.